بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، بانی ایم کیو ایم کا الطاف حسین صاحب کا کل ایک انٹرویو ہوا ہے، اور اس انٹرویو کے بارے میں نے آپ لوگوں کو 20 تاریخ کو بتا دیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ بانی ایم کیو ایم کا ایک انٹرویو آنے والا ہے۔ اس انٹرویو میں کیا باتیں ہوئیں اس پر مختصر سی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کو ایک بار پھر ایکٹیو کیا جا رہا ہے۔ کون ہے وہ صاحب، اور انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور ہماری جو پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے، وہ جس طریقے سے ابھی پرفارم کر رہے ہیں ورلڈ کپ میں، ان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے، اور یہ خبر بس سمجھ لیں تہلکہ مچانے والی خبر ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو جی شروع کر لیتے ہیں بانی ایم کیو ایم جناب الطاف حسین صاحب سے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگ کو یاد ہوگا 19 یا 20 اکتوبر کے دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بانی ایم کیو ایم کا ایک انٹرویو آنے والا ہے۔ جب شیخ رشید کا انٹرویو آیا تھا، میں نے اس دن آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگلا انٹرویو جو ہے وہ الطاف حسین کا ہوگا، اور انٹرویو کون لے گا وہ بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا۔ وجاہت احس خان جو ہے وہ انٹرویو لیں گے۔ اس کی وہ خبر کہاں سے آئی تھی، وہ ٹویٹر پہ جو ہے الطاف حسین صاحب کے ایک پیج کے اوپر وجاہت احس خان نے ان سے کہا تھا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو دیکھتے ہوئے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ایک انٹرویو آنے والا ہے۔ تو جی بالکل ویسے ہی ہوا، اور انٹرویو جو ہے وہ کل رات کو ہو گیا۔ لیکن جس طریقے سے سوچا جا رہا تھا کہ انٹرویو مینوپلیٹ ہو کر ہوگا، انٹرویو ریکارڈ ہوگا، اس کے بعد اس میں کچھ کٹس لگیں گے، اس میں کچھ ایڈیٹنگ ہوگی، جیسے سلمان حسن نے انٹرویو لیا تھا نا، وہ ریکارڈ کر کے انٹرویو لیا تھا، تو اس دفعہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ پورے انٹرویو میں کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، لائیو انٹرویو ہے۔ اور یہ ایسا حیرت انگیز لائیو انٹرویو ہوا ہے یوٹیوب پہ، جو میں نے کبھی اس طرح کا لائیو نہیں دیکھا یوٹیوب پہ، جس پہ ہزاروں کی تعداد میں 7,000 لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی بات ہے، ورنہ عام طور پر اگر یوٹیوب پر کوئی لائیو کرتا ہے، اگر جس کے 50, 60, 70 ہزار سبسکرائبر ہوتے ہیں، اگر وہ بندہ لائیو کرتا ہے یوٹیوب پہ، تو اس کے جو ویورز ہوتے ہیں اس ٹائم پہ 200, 250, 300، بہت زیادہ تیر مارا 500 اس ٹائم پہ اس کو واچ کر رہے تھے 500 لوگ، اور جس کے ایسے ہوتے ہیں سبسکرائبر ملینز میں سبسکرائبر ہوتے ہیں، تو اس کا جو ویورز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تقریباً سمجھ لیں 2,000, 2,500 اس طرح 3,000 اس طرح سے ہوتا ہے۔ وجاہت احس خان جو ہیں یوٹیوب پر جو ان کے سبسکرائبر ہیں وہ 270 کے، مطلب 2,70,000 ان کے سبسکرائبر ہیں، اور اس انٹرویو کو تقریباً 7,000 لوگ اس ٹائم بالکل لائیو دیکھ رہے تھے جب یہ انٹرویو ہو رہا تھا۔ اور اگر ابھی آپ ان کو جا کے دیکھیں، ان کا وہ انٹرویو جا کے دیکھیں، تو اس کے اوپر لاکھوں کے حساب سے ویوز آ چکے ہیں۔ ویسے عام طور پہ جو ان کے آپ باقی کی اگر ویڈیوز دیکھیں، اس کے اوپر ان کے اگر آپ ویوز دیکھیں گے نا، تو وہ 40,000, 45,000, 20,000, 30,000 اس طرح 44,000 یہ ویوز ہیں۔ لیکن بانی ایم کیو ایم کا جو انٹرویو اس کے ابھی تو 12-14 گھنٹے ہوئے ان کے انٹرویو کو، تو ابھی جو وہ لاکھ سے اوپر وہ ویوز ہے ان کے آ چکے ہیں، اور ان ویوز کے اوپر اگر آپ کمنٹ جا کے پڑھیں ان کی اس ویڈیو پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انٹرویو کیسا ہوا ہے۔ باقی انٹرویو میں کیا باتیں ہوئی ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہوں گی۔ بانی ایم کیو ایم نے جس طریقے سے وجاہت احس خان کے سخت سوالات کے سخت جوابات دیے ہیں، وجاہت احس خان جو ہے وہ خود سرپرائز تھے، وہ خود کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا مشکل ترین انٹرویو تھا، جس میں بانی ایم کیو ایم نے جو باتیں جو جواب ان کو دیے وہ پورے ثبوت کے ساتھ دیے۔ خاص طور پہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ 2002 میں جب مشرف صاحب کا دور تھا، اس ٹائم آپ پاکستان آ سکتے تھے، لیکن آپ اس ٹائم پر بھی پاکستان کیوں نہیں آئے؟ اس پہ جو ہے بانی ایم کیو ایم نے ایک جواب وہ ایک ایسا سوال تھا جس میں بانی ایم کیو ایم نے سر نیچے کر کے دیکھا، ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ جواب دیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ کچھ باتوں پہ پردہ رہنے دے، تو وجاہت خان نے منع کیا، نہیں جی جواب تو دیا آپ، تو پھر وہ رکے نہیں۔
انہوں نے اس کا بھی جواب دیا کہ میں آنا چاہتا تھا لیکن مجھے جو لوگ تھے اس ٹائم کے جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے مجھے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی یہاں آنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں بیٹھ کے لیڈ کریں. اس طرح کی بات جو ہے بانی ایم کیو ایم نے کی. اس کے بعد انہوں نے دکھایا کہ وہ 2014 میں آنے کی کوشش کر چکے ہیں. انہوں نے جو اپلائی کیا ہے اپنی شناختی کارڈ کے حوالے سے، پھر اس کے بعد انہوں نے 2016 کا کچھ کاغذات ہیں وہ دکھائے 2016 کے جو ان کو نائکاپ چاہیے اس کے جو انہوں نے تھمس وغیرہ لگائے ہیں وہ سب جو ہے وہ پیپرز بھی انہوں نے دکھائے اور ایسے کر کے دکھایا انہوں نے کہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے نہیں آنے دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ میں نے 2022 میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو بول دیا تھا مجھے اگر مار دیتے تو مار دیں لیکن میں جاؤں گا پاکستان. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ سے کاغذات دکھائے 2022 کے، وہ سب کچھ جو ہے وجاہت احسان خود دیکھ کے سرپرائز ہوئے کہ یار واقعی آپ نے جو ہے وہ سنجیدہ کوششیں کی ہیں پاکستان جانے کی. لیکن پھر وجاہت احسان کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ تو برٹش نیشنلٹی ہے آپ کے پاس، آپ چاہے تو برٹش پاسپورٹ پہ بھی پاکستان جا سکتے ہیں. تو اس پہ بانی کہتے ہیں الطاف حسین صاحب جو لوگ مجھے شناختی کارڈ نہیں دے رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ مجھے ویزا دے دیں گے؟ یہ ایک بات ایسی کہ جس پہ وجاہت احسان نے ایسے کیا اور پھر خاموش ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ باتیں ہوئی کھانے کے حوالے سے کہ آپ، میں نے سنا ہے آپ اچھے کک بھی ہیں تو آپ کیا کیا بنا لیتے ہیں، وہ ساری باتیں، کھانا بنانا کیسے سیکھے وہ ساری باتیں. پھر وجاہت احسان نے کہا ایک اچھا آپ کا ایک یار یہ مکھی تنگ کر رہی ہے. وجاہت احسان کہتے ہیں کہ آپ ایک اچھا ایک انٹرویو چل رہا ہوتا ہے، ایک سیریس انٹرویو کر لیتے ہیں، اس میں آپ ایک دم سے چینج کیسے کر لیتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی گانا آ جاتا ہے اچانک سے تو یہ آپ کیسے کر لیتے ہیں؟ تو وہ بھی کر کے جو ہے بانی ایم کیو ایم نے اسی ٹائم لائیو جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنی شاعری کر کے ایک گانا بنا کے وہ گانا اسی ٹائم سنا دیا جس پہ وجاہت احسان جو ہے وہ بہت ہنسے اور انہوں نے بڑی تالیاں والیاں ماری. خیر اب بات کرتے ہیں یہ انٹرویو ہو گیا کیسا ہوا؟ اچھا ہوا. 2.5 گھنٹے کا یہ انٹرویو ہوا. اس انٹرویو کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس انٹرویو کے اثرات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اس انٹرویو کے جو اثرات ہیں وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، پازیٹیو ہو سکتے ہیں وہ، اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اس کے جو اثرات ہیں وہ برے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وجاہت احسان وہ خود جو ہے ابھی سخت ناپسندیدہ شخص سے طاقتوروں کا کہہ لیں جو ہمارے ہوتے ہیں نا، ہمارے جو کرتے رہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے، تو ان کے وہ سخت ناپسند ہیں. پہلے بہت قریب بھی ہوا کرتے تھے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دوریاں ہیں. اور دوریوں کی دیکھیے جتنے بھی لوگ جو ہیں اس طریقے کے جو قریب ہوا کرتے تھے طاقتور لوگ کے، اب وہ ان سے جو دور ہو گئے نا اس کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ وجہ ہے عمران خان. تو عمران خان کی محبت میں یا کس وجہ سے کیا معاملات ہوئے کہ یہ سب جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ لگ کے وہ طاقتوروں سے الگ ہو گئے. اور یہی اب جو ہے وجاہت احسان جو ہیں وہ اپنے جیسے وہ سمجھ لیں کہ وہ پاکستان نہیں آ سکتے، نہ وہ پاکستان آنا چاہیں گے. یہ جو انٹرویو ہوا ہے یہ لائیو کیوں ہوا آپ لوگ کو پتہ ہے؟ یہ انٹرویو ریکارڈڈ کی نہیں ہوا، یہ انٹرویو لائیو اس لیے ہوا ہے جو حالات ہیں پاکستان کے. نہ الطاف حسین صاحب کو پاکستان آنا ہے، جو حالات ہیں میں اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، پاکستان آنے کی بات کر رہا ہوں، اور نہ وجاہت احسان کو پاکستان آنا ہے. تو اس لیے یہ انٹرویو جو ہے لائیو ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس انٹرویو میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے. تو اس انٹرویو کے اثرات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد جو ہے راستے کھل بھی سکتے ہیں اور اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ راستے بند بھی ہو سکتے ہیں. راستے بند تھے. یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس انٹرویو کے بعد جو ہے وہ تمام باتیں، وہ تمام راز، جو اس طریقے کی جو تمام جو افواہیں چل رہی تھی کہ کچھ بات چل رہی ہے اور 20 نومبر 21 نومبر کے ہو رہے معاملات، یہ سب ان سب کا تو پردہ چاک ہو گیا. ایسے کچھ بھی معاملات نہیں ہے. اس انٹرویو کے بعد یہ سب کلیئر ہو گیا، یہ سب واضح ہو گیا ہے. آگے اللہ جانتا ہے، لیکن یہ جو انٹرویو ہوا ہے اس سے نہیں لگتا کہ کسی طریقے کی کوئی کہانی چل رہی ہو. تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. میں نے آپ لوگ کو بتایا اس کے اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یوٹیوبرس اور دیگر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی سختیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اوپر بھی وہ کچھ ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بانی ایم کیو ایم کا انٹرویو جو ہے وہ لائیو نہیں دکھایا جائے گا یا ان کا انٹرویو نہیں دکھایا جائے گا.
یہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص جو ہے ان کا انٹرویو نہیں لے گا، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے کچھ بھی اثرات ہو سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ اب ظاہر ہے وجاہت احسان خان جو ہیں ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اور ان کو بہت لوگ دیکھتے ہیں، ان کو بہت طاقتور لوگ بھی دیکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ بھی دیکھتے ہیں، ایک نیوٹرل لوگ بھی بندہ جو ہوتا ہے وہ بھی ان کو دیکھتا ہے، اور جو نیوٹرلس ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں. تو خیر اثرات دیکھیں گے اب کیا آتے ہیں، 2-4-5 دن میں پتہ چل جائے گا. اب بات کر لیتے ہیں جی ایم کیو ایم کے دہشت گرد ایک مرتبہ پھر کراچی میں وہی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے آپ کو بتاؤں؟ یہ کہہ رہے ہیں سعید غنی صاحب. سعید غنی پیپلز پارٹی کے رہنما فرماتے ہیں ایم کیو ایم کے دہشت گرد ایک بار پھر کراچی میں وہی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں جو وہ ماضی میں کرتے آئے ہیں. الیکشن کا جو بھی نتیجہ ہے اس پر اثر انداز ہونے کے لیے ایم کیو ایم کو وہی سہولتیں فراہم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے جو ماضی میں ہوتی تھی. ہم سیاسی ورکر ہیں، دہشت گرد نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں الیکشن جتواؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مخالفوں کو جیل میں ڈالو، ہم یہ نہیں کہتے کسی اور کی پارٹی کا ووٹ بینک ریجیکٹ کر کے پیپلز پارٹی کو جتواؤ. ہم صرف ایک بات کہتے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں یکساں موقع ملنا چاہیے. یہ آخر کی بات وہ میں پہلے آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں، آخری جو بات کر رہے ہیں وہ تمام جماعتوں کو یکساں موقع ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب سندھ کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی نے کس کو موقع دیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ، پیپلز پارٹی نے کس کو دی ہے؟ ابھی جو 4-5 دن پہلے جو الیکشن ہوئے جس میں مرتضیٰ وہاب جیت گئے، کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ چلیں بلدیاتی الیکشن جو پورا ہوا اس بلدیاتی الیکشن میں کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ کس کو لیونگ پلے فیلڈ دی ہے؟ لیونگ پلے فیلڈ کا مطلب پیپلز پارٹی سمجھتی ہے، اور آپ بات کرتے ہیں کہ سب کو یکساں موقع دینا چاہیے. اور اس کے بعد جو اور بھی جو باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ آپ اس کو بھی بڑا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں الیکشن جتواؤ، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مخالفوں کو جیل میں ڈالو، پکڑ کے انہیں جیل میں ڈالو. آپ نہیں کہتے تو آپ یہ کس کو سنا رہے ہیں یہ بات؟ آپ کو کون کہتا ہے؟ آپ کو کہتا ہوگا نا کوئی کہ ہمارے مخالفوں کو جیل میں ڈالو، تو وہ کون بندہ ہے اور کن کے مخالف جو ہیں آپ نے جیلوں میں ڈالے ہیں، اور کن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے اور کس کے کہنے پہ جیلوں میں ڈالا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے یہ بھی بتا دیتے آپ. اصل میں بات وہی ہے، آپ لوگوں کی جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی نا ہم سب ایک ہیں والی، وہ کراچی کی عوام نہیں بھولیں گے. یہ آپ کی جو آدھی ادھوری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ ہم سب اگر عوام نہیں سمجھتی تو ہم سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جو اس طریقے سے بات کر لیتے نا کہ ہم نہیں کہتے اور کہ ہمارے مخالفوں کو جیل میں ڈالو، تو آپ کو کسی نے کہا ہوگا نا، آپ کے پاس کوئی آیا ہوگا نا کہ فلاں ہمارا مخالف ہے اس کو جیل میں ڈال دو، تو آپ اس کا نام لے دو بھائی. آپ کھل کے کہہ رہے ہو کہ ایم کیو ایم کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ پھر سے ایک طریقے سے سمجھے موقع دیا جا رہا ہے، وہ پھر وہی حرکتیں کرنے لگ گئے. تو یہ سب باتوں کے بھی آپ نام لو، آدھی ادھوری بات نہیں کیا کرو. ولاگ لمبا ہو گیا ہے تو ایک سیگمنٹ اور تھا اس کے اندر جو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کرنا تھا، اب اس کو رکھتے ہیں اپنے اگلے ولاگ پہ، اور اس میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اسٹوری کیا ہے. ایک بہت تہلکہ خیز انکشاف ہوا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، اسے اپنے اگلے ولاگ پہ رکھیں گے. آپ لوگوں کو میرا ویڈیو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک لازمی دے گا، اور اسے کہ تو میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.